اور یہ کام کیوں کیا گیا اس کی طرف بھی اشارہ کیا گیا ہے کہ بدرجہ مجبوری۔ ظاہر ہے جو کام کسی مجبوری میں ہوتا ہے پھر اس کے آگے کسی دلیل کی ضرورت نہیں رہ جاتی۔ ہم اگر یہ کہیں کہ ہم نے یہ قدم مجبوری میں اٹھایا ہے اور اب کو احساس بھی ہے تو اب مزید اس میں کسی قیل اور قال کی کوئی گنجائش نہیں رہ جاتی۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو تابوت میں رکھ کر کے دریا کے حوالے کرنے کا حکم دیا گیا تھا کہ اللہ کے بھروسے یہ کام کرنا ہے کہ آپ تابوت میں انہیں ڈالیں اور دریا کے حوالے کر دیں۔ پھر اس تابوت کی حفاظت کیسے کرنی ہے اور کیسے انہیں بچانا ہے یہ سب ہمارا کام ہے۔ بروقت جو ارتداد کی لہر اور آندھی نہیں اندھڑ جو چل رہا ہے اس لہر سے ہمیں اور آپ کو جو بچانا ہے تو اس کے لیے ہماری اور آپ کی بھی یہی مجبوری اور یہی ضرورت ہے کہ ہم بھی اپنا کوئی تابوت تیار کریں اور اس میں اپنے لوگوں کو پیک کر لیں۔ جتنا ہم اس میں اپنے آپ کو سنبھالیں گے اور اپنے لوگوں کو اس میں داخل کر دیں گے، بس یہ مان کر کے چلیے کہ وہی ہمارے بچیں گے، باقی کسی کو بچنے کی امید بہت دور دور تک نظر نہیں آ رہی ہے۔ یہ ایک سچائی ہے اور زمینی حقیقت ہے جس سے کسی کو بھی مجال انکار نہیں ہے۔ اگر کوئی انکار کر رہا ہے تو یا تو پھر ہٹ دھرمی ہے اور یا حالات سے ناواقفیت کی کھلی دلیل ہے، دوسری کوئی شکل ہے ہی نہیں۔ جہاں بھی جاتے ہیں پروگرام میں یا اسی طریقے سے تو ہر شہر اور قصبے میں کوشش یہ ہوتی ہے کہ پہلے پہنچیں اور پہلے پہنچ کر کے گاؤں میں اور شہر کے باہر کہیں نہ کہیں گھومنے کے بہانے سے چلے جاتے ہیں اور باتوں باتوں میں پھر جہاں بھی یہ انٹرویو ہوتا ہے کچھ حساس طبیعت کے مالک لوگوں سے اور کچھ ان نونہالوں سے اور نوجوانوں سے جو قوم ملت کے تئیں کچھ بیدار ہیں اور جن کا دل ماؤں اور بہنوں کے تعلق سے دھڑکتا ہے، تو وہ اس بات کی ضرور شکایت کرتے ہیں کہ ہماری ماؤں اور بہنوں کا آج کے زمانے میں عجیب حال ہے اور وہ کیفیت ہے کہ بیان سے بھی باہر ہے۔ ظاہر ہے قومیں جو زندہ ہوتی ہیں وہ حالات کا رونا نہیں روتی ہیں بلکہ حالات کا رخ پھیرنے کی وہ کوشش کرتی ہیں اور حالات کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے مقابلہ کی کوشش کرتی ہیں۔ یہ نہیں کہ ایسا ہو رہا ہے تو ایسا چل رہا ہے تو یہ ہے تو وہ ہو گیا تو یہ مشکلات ہیں۔ یہ مشکلات اور اس کا رونا یہ کبھی مسائل کا حل نہیں ہوتا ہے۔ ایک صاحب نے ایک واقعہ سنایا کہ ایک صاحب اپنے کھیت میں صبح سویرے تشریف لے گئے تو گئے تھے جوتنے اور گوڑنے کے لیے، کھڑے ہوئے میڑ پہ دیکھا کہ وہ 1-2 بیگھہ میں پھیلا ہوا ہے تو کھڑے ہو کر کے کہنے لگے کہ ارے اتنا لمبا چوڑا ہے کہ جوتی 2-3 مرتبہ سانسوں سے لمبی کھینچا، اس کے بعد ایک ڈھیلا اٹھایا آدھی دور پہ پھینک دیا، کہا آدھا جوتیں گے بوئیں گے اور آدھا چھوڑ دیں گے۔ پھر کھڑے ہو کر کے کچھ دیر بعد پھر جائزہ لیا، پھر لمبی سانس کھینچی اور کہنے لگے ابھی تو بہت زیادہ ہے۔ پھر آدھی دور پہ ایک ڈھیلا ایک نشان ڈالا اور اس کے بعد کہنے لگے اب اتنا کر لینا ہے اور اتنا چھوڑ دینا ہے۔ پھر کچھ دیر آرام سے بیٹھے رہے 2-4 گھنٹہ گزرنے کے بعد پھر جائزہ لیا، ان کو سمجھ میں آیا کہ اب بھی کچھ زیادہ ہی ہے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ شام کو بیڑ پہ ناک رگڑ کے چلے آئے اور ایک پھاوڑا بھی نہیں چلا سکے۔ تو جب حالات کا صرف دیکھیں گے اور سوچیں گے دور سے بیٹھ کر کے
تو پھر کبھی بھی مسئلے حل نہیں ہونے والے، ایسے ہی ہم بھی واپس چلے جائیں گے۔ اور اگر وہ شخص پھاوڑا اور کدال لے کر کے اتر گیا ہوتا تو یقین مانیے کہ شام تک کچھ نہ کچھ تو ایک بسوا تو برابر کر لے جاتا۔ یہی ہمارا اور آپ کا حال ہے۔ اب بیٹھ کر کے ہم یہ دیکھ رہے ہیں اور تبصرے ہو رہے ہیں، حل کیا ہے؟ پرابلم کھڑی ہے تو دیکھیے سلوشن ضرور ہوگا۔ کوئی مسئلہ ہے تو اس کا حل کیسے نہ کسی شکل میں کہیں نہ کہیں ضرور موجود ہوگا۔ اور ہماری شریعت تو آئی ہی ہے مسائل حل کرنے کے لیے، مسائل میں ڈالنے کے لیے نہیں ہے۔ ہماری شریعت اتری ہی ہے مسائل کے انبار کو کنارے لگانے کے لیے، مسائل کو حل کرنے کے لیے۔ اور آج کے اس دور میں ہم بیٹھ کے مسائل کا رونا روئیں۔ وہ دور دیکھیں جب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے، آقا مدنی کے کاندھوں پہ نبوت کا بارے گرا ڈالا گیا۔ پورے جزیرت العرب میں کوئی ایک شخص بھی ٹھیک سے توحید کا سمجھ لیجیے کہ قائل نہیں۔ کفر اور شرک کی فضا میں پورا معاشرہ ڈوبا ہوا ہے۔ میرے نبی نے یہ نہیں کہا یہ کیسے ہوگا اور یہ کیسے ممکن ہے۔ اللہ نے حکم دیا، اللہ کے بھروسے قدم آگے بڑھایا گیا، اور 13 سال کی مکہ کی مختصر سی زندگی اور 10 سال کی المدینہ المنورہ کی زندگی، اور وہ 10 سال بھی مدینہ منورہ کے اٹھا پٹک ہی کے شکار رہے۔ دنیا بھر کی جنگیں اسی میں ہوئی ہیں۔ اس کے باوجود جب 23 سال کی مختصر سی مدت میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں تو نہ صرف مکہ اور مدینہ میں بلکہ پورے جزیرت العرب میں کوئی ایک بھی مشرک نہیں بچا ہے۔ آقا کی بیٹھ کے شکوہ کرتے یا حالات کا رونا روتے یا اس طریقے سے روز صبح شام جائزہ لیتے تو ظاہر ہے کہ کبھی یہ حالات پلٹتے نہیں۔ حالات تبھی پلٹیں گے جب پوری ہمت اور قوت کے ساتھ حالات کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے اسے پلٹنے کی کوشش کی جائے گی، اور اس کے بعد جو اپنے بس میں ہے وہ کرنے کے بعد اپنے رب سے رویا جائے اور اس سے گڑ گڑایا جائے، تبھی جا کر کے پھر حالات پلٹ دیں۔ تو یہ چھوٹی سی کوشش جو بظاہر آج چھوٹی ہے، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ انشاءاللہ یہ رکنے والی نہیں ہے، یہ رکنے والی نہیں ہے اب، اور اتنی بڑی یہ ثابت ہوگی کہ انشاءاللہ آج کے بیٹھ کر کے تالی پیٹنے والے کل کو یہ کہیں گے کہ ہم بھی انہی کا حصہ ہیں اور ہم بھی اس کام میں اپنا شعر ڈالنا چاہتے انشاءاللہ العزیز۔ اسی لیے میں نے شروع ہی میں وہ شعر پڑھ دیا کہ جو یقین کی راہ پہ چل پڑے انہیں منزلوں نے جگہ دیا، اور جنہیں وسوسوں نے ڈرا دیا وہ قدم قدم پہ بہک گئے۔ تو وسوسہ چھوڑیے، یقین کی راہ پہ قدم ڈالیں، اللہ سے پر امید ہوں اور حالات کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں، اور یہ پورا طے کر لیں کہ انشاءاللہ اسے بدلنا ہے۔ تو جب یہ طے کر کے قدم بڑھائیں گے تو پھر یقین مانیے کہ حالات یقیناً بدل جائیں گے، اور جو ہمارے مخالف حالات لگ رہے ہیں وہ کل کو ہمارے حق میں ثابت ہوں گے، کیونکہ یہی مائیں، یہی بہنیں، یہی گھر میں رہنے والی بچیاں، یہی نسلوں کا سفر دین اور ہر اعتبار سے کراتی ہیں۔ مردوں کا معاملہ سب باہر سے، انہی کا اگر مرد دیندار ہو، مرد کی سوچ صحیح ہو، مرد کی اپروچ صحیح ہو، مرد کی تھنکنگ پازیٹیو ہو تو یہ سب اس کی دہلیز تک رہتا ہے۔ اور اگر گھر والی، بیوی، بچیاں، لڑکیاں، پتو ان کے اندر یہ باتیں اتر جائیں تو یہ چیزیں پھر نسلوں میں سفر کرتی۔ اور یہ مان کر کے چلے کہ ایک دیندار، ایک سمجھدار، ایک سلجھی ہوئی بچی کا، بیوی کا سر پہ اور کندھے پہ رکھا ہوا ہاتھ یہ کئی مشائخ کی دعاؤں پہ بھاری ہوتا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب پہلی وحی نازل ہوئی ہے، آقا تشریف لائے ہیں اور آقا کو جوڑی آ گئی ہے، آقا فرما رہے ہیں انی خشیت علی نفسی، مجھے اپنے اوپر اندیشہ ہو رہا ہے، اتنا بڑا بوجھ کیسے اٹھایا جائے گا، یہ بارے گرا کیسے لیا جائے اور کیسے حل کیا جائے اس مسئلے کو، انی خشیت علی نفسی۔ اور آقا فرما رہے ہیں زملونی زملونی، اس وقت آگے پیچھے کوئی نہیں،
رفیق حیات حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، اور وہ تسلی دے رہی آقا کو، اور ایسی تسلی کہ رہتی دنیا تک کے لیے وہ مشعل راہ بن گئی، لوگوں کے لیے مشعل راہ بن گئی، اور پھر ادھر ادھر لے کر کے آقا کو گئی، تاکہ یہ بات جو میں کہہ رہی ہوں، جو پہلے کی کتابوں کے عالم ہیں ان کی زبان سے بھی میرا نبی سنے، اور اس کے بعد اطمینان کامل نصیب ہو۔ اور یہ ہوا، کوئی اور نہیں اس سلسلے میں۔ کون ہے ایک خاتون، جنہیں خاتون اول کہیے؟ آج تو ہم اور آپ نہ معلوم کس کو خاتون اول بولتے اور سمجھتے ہیں، یہ ہے خاتون اول حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ، جنہوں نے فرمایا انک لتصل الرحیم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتعین علی نوائب الحق۔ آپ کو اللہ ضائع کر ہی نہیں سکتا، اور ایک روایت میں ہے کہ اللہ آپ کو رسوا نہیں کر سکتا ہے۔ آپ کی نیت صحیح ہے اور آپ کا کام صحیح ہے، اور لوگوں کی آپ آبیاری کی فکر میں لگے ہیں، ماں بہنوں کی حفاظت کی فکر میں لگے ہیں، اور آپ کی نیت صحیح ہے، انشاءاللہ تعالی اللہ کبھی ناکام نہیں کرے گا۔ واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اور دوسری روایت لا یحزنک اللہ ابدا، اللہ کی قسم اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا، اور اللہ آپ کو غم میں کبھی نہیں ڈالے گا۔ کیوں؟ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ نادار کی کمائی کا ذریعہ بنتے ہیں، آپ حق مصیبتوں پہ سپورٹ کرتے ہیں ایک دوسرے کا، آپ لوگوں کے کام آتے ہیں، آپ فقیروں کے کام آتے ہیں، آپ لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں۔ یہ سب سے بڑا بوجھ بر وقت یہ ہے کہ امت کی جو نیا ڈوب رہی ہے، اور مائیں اور بہنیں جو غیروں کے چنگل میں پھنس رہی ہیں، انہیں اس بھنور سے نکالنے کا کام کیا جائے۔ یہ سب سے بڑا کام ہے، یہ سب سے بڑا کام ہے۔ ہم نے اور آپ نے اس سلسلے میں اگر کوشش نہیں کی تو کل قیامت میں ہو سکتا ہے نہیں، بلکہ ظن غالب اور امید یہی ہے کہ ہمارا بھی دامن پکڑا جائے۔ اس لیے ہر شخص اپنا حصہ اور اپنا شیئر لگانے کی کوشش کرے، اور یہ سمجھے کہ یہ دین کا بھی کام ہے اور دنیا کا بھی کام ہے، اور اس سے انشاءاللہ تعالی ہمارے دین اور ہماری آخرت اور ہماری دنیا سب کچھ سنور جائے گی۔ اللہ رب العزت ان چند باتوں پہ سب سے پہلے مجھے اور آپ سبھی حضرات کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔